دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک شخص تجارت کی غرض سے گھر سے نکلا۔ راستے کی بے شمار صعوبتیں برداشت کرتے کرتے وہ ایک جنگل میں پہنچا تو اس کو ایک اپاہج لومڑی زمین پر پڑی دکھائی دی۔ وہ لومڑی ہاتھ اور پاؤں سے بالکل معذور تھی اور چل پھر نہیں سکتی تھی، لیکن جسامت سے کافی فربہ دکھائی دیتی تھی۔ اس شخص کے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ لومڑی تو بالکل چل پھر نہیں سکتی، آخر یہ کھاتی کہاں سے ہے؟ وہ شخص ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک طرف سے شیر آتا دکھائی دیا جو جانور کا شکار کر کے اسی طرف آ رہا تھا۔ اس شخص نے شیر کو دیکھا تو خوف زدہ ہو کر ایک قریبی درخت پر چڑھ گیا۔ اب اس شخص نے درخت پر چڑھ کر نیچے دیکھنا شروع کیا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ شیر جس جانور کا شکار کر کے لایا ہے اس کو لومڑی کے نزدیک ہی بیٹھ کر کھانا شروع کیا، اور جب اس نے خوب پیٹ بھر کر کھا پی لیا تو بچا کھچا گوشت چھوڑ کر جنگل کی ایک سمت کی طرف روانہ ہو گیا۔ شیر کے جانے کے بعد لومڑی اپنے جسم کو کھسکاتی ہوئی گھسیٹتے ہوئے اس بچے کچے گوشت کی طرف بڑھی اور اس کو کھانا شروع کر دیا۔ اس شخص نے جب یہ صورتحال دیکھی تو سوچنے لگا، جب اللہ تعالیٰ اس معذور لومڑی کو بیٹھے بٹھائے رزق دے سکتا ہے تو پھر مجھے گھر سے نکل کر رزق کے لیے در بدر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بھی آرام سے اپنے گھر بیٹھتا ہوں، اللہ تعالیٰ خود ہی میری روزی کا کوئی نہ کوئی سامان پیدا کر دے گا۔ وہ شخص یہ سوچ کر درخت سے نیچے اترا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف واپس روانہ ہو گیا اور گھر جا کر ڈیرا لگا لیا۔ کوئی کام کاج نہ کرتا تھا اور اس بھروسے پر بیٹھا ہوا تھا کہ غیب سے روزی کا کوئی سامان پیدا ہو جائے گا۔ اس طرح بیٹھے بیٹھے اسے کئی دن گزر گئے مگر کسی بھی طرف سے کچھ نہ آیا، تو وہ گھبرایا اور کہنے لگا، اے اللہ، اس معذور لومڑی کو بیٹھے بٹھائے رزق دیتا تھا اور مجھے آج کتنے دن ہو گئے مگر تو نے میری طرف کچھ بھی نہیں بیچا، آخر کیا وجہ ہے؟ تو غیب سے ندا آئی، اے بے وقوف، ہم نے تجھے دو چیزیں دکھائی تھی، ایک معذور لومڑی تھی جو دوسروں کے بچے کچے کھانے پر نظر رکھتی تھی، اور ایک شیر دکھایا تھا جو خود اپنی ہمت اور محنت سے شکار کر کے لاتا اور خود بھی کھاتا اور دوسرے معذور اور محتاجوں کو بھی کھلاتا۔ اے نادان، تو نے اس سے یہ سبق حاصل کیا کہ خود معذور لومڑی کی طرح بن کر بیٹھ گیا، جبکہ تجھے ہم نے اچھے بھلے ہاتھ پاؤں دیے، اور اس شیر کی طرح نہ بنا جو محنت کر کے خود بھی کھاتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا۔ اٹھو، شیر بنو اور اپنی روزی خود کما کر کھاؤ، محنت کرو اور ہمت سے کام لو، کیونکہ محنت میں ہی عظمت ہے، خود بھی کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اس شخص نے جب اس غیبی ندا کو سنا تو دل میں بڑا شرمندہ ہوا اور پھر تجارت کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ مولانا جلال الدین رومی اس حکایت میں یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ انسان کو اپنے بلبوتے پر زندگی گزارنی چاہیے، دوسروں کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، محنت کر کے خود بھی کھانا چاہیے اور محتاجوں کو بھی کھلانا چاہیے، کیونکہ محنت میں ہی عظمت ہے۔